السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نفس امارہ کی شرارتوں سے اور اس کے حملوں سے صرف بندہ اس وقت بچ سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ بندے پر مہربان ہو اور اسی کی طرف سے توفیق عطا ہو جائے، تب بندہ ایسے بڑے بڑے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ اس لیے شادی کرنا، نکاح کرنا، اپنے آپ کو برائیوں سے، گناہوں سے، شہوت سے اور ہر قسم کی بدکاری سے بچا کر، پاک صاف کر کے اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے تیار کرنا ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو اللہ کی رحمتیں بندے کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہیں اور پھر زندگی پرسکون گزرتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک فاحشہ عورت تھی، بڑی حسین، اور وہ گناہ کرانے کا 100 دینار لیتی تھی۔ اس کو ایک عابد نے دیکھا، حیران رہ گیا، حتیٰ کہ اس بندے نے اپنے ہاتھ سے محنت کر کے 100 دینار جمع کیے اور پھر اس فاحشہ عورت کے پاس آ کر کہنے لگا، تمہارے حسن نے مجھے دیوانہ کر دیا، میں نے اپنے ہاتھ سے محنت کی ہے اور یہ 100 دینار جمع کیے ہیں۔ اس فاحشہ عورت نے کہا، یہ میرے وکیل کو دے دو تاکہ وہ ان کی جانچ پڑتال کر لے۔ جب اس کے وکیل کو وہ دینار دے دیے گئے تو پھر اس عورت نے اپنے وکیل سے پوچھا کہ کیا آپ نے اچھی طرح دیکھ بھال کر لیا ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں۔ اب اس عورت نے اس عابد کو اپنے پاس بلایا اور یہ ایسی عورت تھی کہ اس کا پلنگ بھی سونے کا تھا اور اس کے گھر میں ہر چیز بہت ہی قیمتی تھی۔ وہ عابد جب اس کے قریب ہوا، اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا۔ جب اس میں اللہ کا ڈر پیدا ہوا تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے یہ بندہ دور ہوا اور اس حالت میں جب کہ اس کی شہوت مر گئی اور کانپ کانپ کے یہ خوف خدا سے وہاں سے دور جا بیٹھا، پھر اس عورت نے اس کے قریب جا کر اسے کہا کہ تو نے تو بڑی محنت سے، ہاتھ کی کمائی سے یہ دینار جمع کیے تھے، اب جس کے لیے جمع کیے تھے وہ تیرے سامنے ہے، تو پھر تو کیوں نہیں قریب آتا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ سے مجھے ڈر لگتا ہے، جس کا قرآن پاک میں سورہ رحمان میں آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ،
والے من خافا، اور جو بھی خوف کر بیٹھا، مقام رب ہی یعنی اپنے رب سے ڈر گیا، جو بھی اپنے رب سے ڈر گیا، جنتان، اس کے لیے دو جنتیں اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ اس کو دو جنتیں عطا فرمائے گا۔ یہ کتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ایک خاص رحمت ہے کہ اس کو دو جنتیں عطا کر دی جائیں گی۔ اب یہ عورت، جب اس نے دیکھا کہ وہ بندہ اللہ کا خوف اس کو گھیر چکا ہے، اور اس نے اس کو کہہ دیا کہ یہ دینار بھی میں تجھ سے نہیں لیتا، مجھے بس چھوڑ دو۔ اس عورت نے کہا، نہیں، اب آپ مجھ سے شادی کریں گے، میں اب آپ کی بیوی بن کے رہوں گی۔ تو وہ عابد وہاں سے چل پڑا اور اس کو کہا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں۔ بعد میں کیا ہوا کہ یہ عورت اس کو تلاش کرتے اس کے گھر تک جا پہنچی، اور جب اس کے گھر تک جا پہنچی تو وہاں کسی کے ذریعے سے اس کو اطلاع دی گئی، تو انہوں نے کہا کہ کوئی شہزادی آئی ہے، کیونکہ یہ عورت بہت حسین ترین تھی، اس لیے کہا گیا شہزادی آئی ہے۔ جب عابد کے یہ قریب ہوئی تو عابد نے ایک چیخ ماری اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس عورت نے پوچھا کہ ان کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے؟ پھر بتایا گیا کہ اس کا ایک بھائی ہے جو فقیر آدمی ہے۔ اس عورت نے اس کو التجا کی کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو اس کا دل اللہ نے کھول دیا۔ تو پھر اس عورت نے ان کے بھائی کے ساتھ شادی کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 7 بیٹے عطا کیے جو سب نیک اور صالح تھے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ جب بندے پر مہربان ہوتا ہے اس کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، اپنے عبادت خانے میں عبادت کیا کرتا تھا۔ گمراہوں کا ایک ٹولہ اسے بدکار عورت کے پاس لے گیا اور اسے کہا کہ کسی طرح سے اس بندے کو بھی برا بنا دو۔ تو جب اس عورت نے ان کو دیکھا تو اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں اپنا زور لگاؤں گی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بارش بہت تیز تھی۔ وہ عورت اس جگہ پر آ گئی جہاں پر ان کی جھونپڑی تھی۔ بارش آ رہی تھی تو اس نے ان کو کہا کہ مجھے اپنے پاس پناہ دے دو۔ انہوں نے انکار کیا، کچھ بھی جواب نہ دیا، حتیٰ کہ وہ اندر ان کے پاس آئی اور بڑی باادب طریقے سے التجا کرنے لگی کہ مجھے پناہ دے دیں، باہر اتنی تیز بارش ہے۔
تو انہوں نے اسے کہا ٹھیک ہے ادھر بیٹھ جاؤ۔ وہ تھوڑی دور ادھر لیٹ گئی، لیکن یہ اصل مقصد تو اس عورت کا تھا کہ اس بندے کو بدکار کر دے۔ اس نے اپنے جسم کے کچھ حصوں سے پردہ اٹھایا اور اس کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی۔ وہ اللہ کا بندہ اٹھا اور وہ لیمپ جو جل رہا تھا اس کے اوپر اس نے اپنا ہاتھ لگایا اور ایک انگلی جلا ڈالی۔ پھر اس عورت نے دوبارہ اس طرح کی وہ حملہ کیا، یعنی کہ اپنے جسم کا کچھ حصہ عریاں دکھایا۔ تو اللہ کا بندہ اٹھا اور اس نے وہاں پر لیمپ کے اوپر دوسری انگلی بھی جلا ڈالی۔ اس طرح سے اس نے اپنی ساری انگلیاں جلا ڈالی، جس کو یہ عورت دیکھ رہی تھی، حتیٰ کہ جب ساری انگلیاں جل گئیں تو اس عورت نے چیخ ماری اور مر گئی۔ اللہ کا نیک بندہ دیکھیں جس کو توفیق ہوتی ہے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، ہاتھ جل جائیں، کچھ بھی ہو جائے، لیکن گناہوں سے اللہ بچا لیتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ جب کرم کرتا ہے تو بہت عظمت بھی عطا کر دیتا ہے۔ اسی طرح کی کہانی بنی اسرائیل کے ایک جوان کی ہے جو بہت خوبصورت تھا اور پٹاریاں بیچا کرتا تھا۔ ایک دن یہ گھوم رہا تھا اور کوئی عورت جس نے انہیں دیکھا اور بہت خوبصورت پایا تو وہ بادشاہ کے گھر میں جا نکلی اور اسے کہا کہ اتنا خوبصورت آدمی پٹاریاں بیچ رہا ہے۔ تو وہ شہزادی نے کہا اسے ادھر بلاؤ۔ اس نے باہر نکل کر اس جوان سے کہا اے جوان اندر آ جاؤ، ہم آپ کی پٹاریاں خرید لیں گے۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو اس کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ پھر دوسرے دروازے میں داخل ہوا تو وہ بند کر دیا گیا۔ اسی طرح تیسرے دروازے میں داخل ہوا تو وہ بھی بند کر دیا گیا۔ اب اس کے سامنے کچھ نہیں تھا، وہی شہزادی تھی، اور اس نے اس نوجوان سے کہا کہ آپ میری نفس کی حاجت پوری کریں، میں آپ کی سب پٹاریاں بھی خرید لوں گی۔ جب اس اللہ والے نے دیکھا کہ بدکاری کے ارادے سے وہ عورت اسے مجبور کر رہی ہے تو اس نے کہا میرے واسطے وضو کے لیے پانی چاہیے، وضو کا پانی دے دو۔ جب انہوں نے کہا تو اس شہزادی نے وضو کا پانی منگوایا۔ وہ جہاں رہ رہی تھیں اس کی چھت کے اوپر جو کہ تقریباً 40 گز اونچی تھی، وہاں پر اس کے وضو کے لیے انتظام کرا دیا گیا۔ تو کیا ہوا کہ بسم اللہ کہہ کر جب یہ چھت پر چڑھ گیا
اور وضو کر کے اس نے دل میں سوچا کہ اگر نیچے جاؤں گا تو گناہ ہے، کیونکہ برائی کی دعوت مل رہی ہے اس کی طرف سے، بہتر ہے یہیں سے ہی چھلانگ لگا دیتا ہوں، زندگی ختم ہو جائے تو کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ وہیں سے چھلانگ لگائی۔ جب چھلانگ لگائی تو اللہ کے فرشتوں نے اسے اٹھا لیا، آرام سے اس کو نیچے کھڑا کر دیا گیا۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، یا اللہ، مجھے دنیا کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اتنی روزی ضرور عطا فرما جس سے گزارا چل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو روزی کا سلسلہ عطا فرما دیا، اور اس طرح سے چھت پر گرتے وقت اسے نہ شیطان نے بہکایا اور نہ کسی اور نے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی، اللہ کے کرم سے ہی اپنے گھر پہنچ گیا۔ اسی طرح کے مختلف واقعات بیان ہوتے ہیں، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک لڑکا نماز میں شریک ہوتا تھا، تو پھر ایک دفعہ وہ نہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں سوچا وہ کہیں ہو سکتا ہے کہیں گیا ہو، لیکن کیا ہوا، وہ جب راستے میں آ رہا تھا، وہ حسین لڑکا تھا، تو کسی عورت نے اس کو دیکھ کر اپنے دل میں اس سے بدکاری کی خواہش پیدا کر لی، پھر کسی اور عورت کے سہارے سے اس کو پھنسانے کی کوشش کی۔ تو کیا ہوا کہ عورت نے ان کو بلایا، اور بلا کر یہ کسی اور عورت نے یعنی بلا کر اندر لے گئی کہ کہا کہ میں بوڑھی عورت ہوں، دودھ دھونا نہیں آتا بکری کا، آپ مجھے یہ کام کر دیں۔ تو وہ بکری کا دودھ تو بہانا تھا، اصل میں اس بندے کو اندر لانا تھا۔ بندہ جب اندر آ گیا تو نہ دودھ تھا نہ بکری تھی۔ اس عورت نے کہا میں بکری لاتی ہوں۔ بکری کہاں تھی؟ وہ عورت باز نہ آئی، اور اس نے بدکاری کی طرف دعوت دی۔ تو کیا ہوا کہ انہوں نے کہا مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا۔ عورت نے ان سے کہا ٹھیک ہے، میں شور کرتی ہوں اور یہ کہتی ہوں کہ میرے گھر میں یہ بندہ گھس آیا ہے اور مجھ سے ناجائز خواہش پوری کرنا چاہتا ہے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کی نماز پڑھی تو اس جوان کو نہ پایا،
वो इसी फिक्र में थे। लोग इसको उस वक्त बांध कर उनके सामने ले आए। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इसे देखा तो कहा, ए अल्लाह, मेरा दुरुस्त गुमान था इसके बारे में, उससे कायम रखना। फिर उनसे पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? इसको क्यों बांध कर लाए हो? उन्होंने बताया कि ये एक औरत ने रात के वक्त फरियाद की। जब हम उसके पास पहुँचे तो इस जवान को उसके पास बैठा हुआ देखा। हमने इसको मारा और बांध बांध भी दिया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस जवान से फरमाया, तुम मुझे दुरुस्त बात बयान फरमाओ। उस बंदे ने सारी कहानी उनको बता दी। जब सारी कहानी सुना चुके तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि वो जो औरतें हैं, जो जो बूढ़ी औरतें हैं, उन सब को बुलाओ। वो सारी औरतें बुलाई गईं और इसे कहा गया कि तू पहचान कर किस औरत ने तुझे कहा था। हत्ता कि ये पहचान कर गया और पहचान करके जब बता दिया कि ये औरत है, फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे पूछा तो उसने वजाहत के साथ सच सच बता दिया कि यही मकसद था उस औरत का जिसने इनको बुलाया था और बेहयाई की तरफ दावत दी थी। तो इस वजह से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भी इसका इल्म हो गया। तो गोया हमें मालूम हुआ कि शादी और निकाह बहुत ज़रूरी है, वरना अल्लाह ताला की नाराज़गी ज़रूर होती है। इसलिए बंदा निकाह करे, शादी करे और इस तरह के बुरे जो मामलात हों उनसे अल्लाह ताला से माफ़ी इस्तग़फ़ार तलब करता रहे। और ख़ास तौर पर उस वक्त जब बंदा सोने के लिए जाता है तो सारे दिन के आमाल को देखे और जो बेहतर आमाल हैं उन पे अल्लाह का शुक्र अदा करे और जो बुरे आमाल हैं उन पर इस्तग़फ़ार करे, ताकि दुनिया भी बेहतर हो जाए और आखिरत में भी अल्लाह ताला की तरफ से रहमत हो। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन।